ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس نے ایک بزرگ کو دیکھا، اللہ والے کو دیکھا، وہ مکان بنا رہے تھے۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں نا ریت پانی کے ساتھ، تو وہ اپنے پاؤں ہاتھوں کے ساتھ مکان چھوٹے چھوٹے بنا رہے تھے۔ ہارون رشید نے دیکھا تو اس نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بھئی مکان بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ جو بندہ اس مکان کو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس مکان کے بدلے اس کو جنت میں مکان عطا فرما دے۔ بہلول قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 1 دینار قیمت ہے، یعنی 1 روپیہ قیمت ہے۔ بہلول سمجھا کہ یہ موجی بندہ ہے اور یہ جہاز ہے جو پرواز کر رہا ہے، بس موج میں بیٹھا ہوا ہے۔ پیچھے اس کی بیگم آئی، اس نے بھی سلام کیا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ مکان بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس مکان کے بدلے اس کو جنت میں مکان عطا فرما دے۔ وہ عورت ذات تھی، دل میں اللہ والوں کا احترام تھا۔ اس نے پوچھا قیمت کتنی ہے؟ کہنے لگا 1 دینار۔ اس نے 1 دینار پرس میں نکال کے دے دیا، اچھا میرے لیے دعا کر دینا۔ اب جب رات ہوئی تو ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ جنت ہے اور اس کے خوبصورت مکان ہیں اور یہ پھر رہا ہے، جنت کی سیر کر رہا ہے۔ بڑا حیران، ایک مکان کی 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اور مشک کا سیمنٹ اس میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مکان دیکھا جو بے جوڑ ہیرے موتی کا بنا ہوا تھا، ایک مکان سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا، روبی کا بنا ہوا تھا۔ روبی کا چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے انگوٹھی میں لگا ہوا، عورتیں اس انگوٹھی کو پہنتی ہیں تو پھر اپنا ہاتھ دوسری عورتوں کو دکھا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میری انگلی میں روبی کا پتھر ہے۔ اب چھوٹے سے پتھر کی اگر اتنی قیمت ہے تو وہ مکان پورا کا پورا روبی کا بنا ہوا تھا۔ ہارون رشید بڑا حیران ہوا، ذرا غور سے دیکھا تو اس کے دروازے پر اس کی بیگم کا نام لکھا ہوا تھا، زبیدہ خاتون۔ تو ہارون رشید خوش ہو گیا، کوئی بات نہیں میری بیگم کا گھر ہے، چلو میں اندر سے جا کے دیکھتا ہوں کیسا ہے۔ جب دروازے میں سے داخل ہونے لگا تو وہاں فرشتہ بیٹھا ہوا تھا، سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے روک لیا، بھئی تم کون ہو جو اندر جانا چاہتے ہو؟ بھئی یہ جس کا نام لکھا ہوا ہے نا میں اس کا خاوند ہوں۔ انہوں نے کہا سوری، اس جہان کا قانون یہ ہے کہ جس کا نام ہوتا ہے وہی جا سکتا ہے، دوسرا نہیں داخل ہو سکتا، تم جاؤ واپس۔ جب وہ سیکورٹی گارڈ نے دھکا دیا تو بادشاہ سلامت کی آنکھ کھل گئی۔ اب سوچنے لگا کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ عقل مند نکلی، اس نے مکان کا سودا کر لیا اور میں نے تو موقع ضائع کر دیا۔ اب بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ افسوس اس کو 2 وجوہات سے تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے موقع ضائع کر دیا، اور اس سے بڑا افسوس یہ تھا کہ میں نے سودا نہ کیا، بیوی نے کر لیا۔ اب جب بیوی اچھا کام کر لے خاوند نہ کرے تو خاوند کا حال برا ہوتا ہے۔ سارا دن سوچتا رہا کیا کروں۔ تو انسان کے دماغ کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ آفٹر میتھ کرتا ہے، کام کے ہو جانے کے بعد پھر دماغ سوچتا ہے اچھا اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو سارا دن آفٹر میتھ کے اندر مبتلا رہا۔ پھر ذہن میں خیال آیا آج جاتے ہیں، اگر بہلول آج مکان بنا رہا ہوا نا تو میں نے تو ضرور مکان خرید لینا ہے۔ اب دوسرے دن پھر بیوی کو لے کے دریا کے کنارے، آنکھیں اس کی بہلول کو تلاش کر رہی تھیں۔ اللہ کی شان، ایک جگہ اس نے دیکھا بہلول پھر بیٹھا ہوا مکان بنا رہا تھا۔ بادشاہ سلامت جلدی جلدی اس کے پاس گئے، السلام علیکم بہلول، کیا حال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بہلول ٹول خدے؟ اس نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مکان بنا رہا ہوں۔ کیوں بنا رہے ہو؟ اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اس مکان کے بدلے اس کو جنت کا مکان عطا فرما۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی قیمت کتنی ہے؟
اس نے کہا بادشاہ سلامت پوری دنیا کی بادشاہی. ہارون رشید حیران ہو گیا. بہلول کل تو 1 دینار قیمت مانگ رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی. میں پوری دنیا کا بادشاہ بھی نہیں, اپنی بادشاہی بھی دے دوں تو قیمت ادا نہیں کر سکتا. یہ فرق کیوں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت کل سودا بن دیکھا تھا قیمت تھوڑی تھی, آج سودا دیکھا ہوا ہے اس لیے قیمت زیادہ ہو گئی ہے. تو آج ہم نے بن دیکھے اللہ کو مانا ہے, جنت کی قیمت تھوڑی ہے. موت کے وقت جب آخرت کے مناظر دیکھ لیں گے تب ہم قیمت بھی نہیں ادا کر سکیں گے اور جنت کے حقدار بھی نہیں بن سکیں گے. اس لیے اس ایمان بالغیب کی بڑی قدر کرنی چاہیے, پکا رہنا چاہیے. کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے